اس ملتان کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دام اللہ فیوزہم سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام شیخ محترم پیر طریقت حضرت اقدس پیر ناصر الدین خان خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، مخدوم ابن مخدوم محترم جناب صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے عالمی مبلغ جان اور روح، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام ذمہ داران، منتظمین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور جانثاران ختم نبوت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ کیا آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی آواز سے تو دو کہ میرے تک جواب ہر ایک کا پہنچے۔ میرا سلام تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پہنچ گیا، سٹیج میرے دائیں بائیں پیچھے سامنے بیٹھنے والا مجمع اتنی بلند آواز سے جواب دے کہ آپ اس واجب کو
ادا کریں، اس کا ثواب ملے، دنیا کا پیغام جائے کہ ہم امن و سلامتی کے علم بردار ہیں، دہشت گرد تم ہو، ہمارا تو سلام ملاقات کی ابتدا ہی امن و سلامتی کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ کہو سارے، میں سلام دوبارہ کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تو نے زیادہ اونچی آواز سے تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ 3 ماہ پہلے مجھے دل کا عارضہ ہوا اور آپریشن ہوا، ایک سٹنٹ ڈالا گیا، چند دن پہلے دوسرا ڈالا گیا۔ مجھے کئی حضرات نے، دوستوں نے، مخلصین نے کہا کہ آپ آج کے اس جلسے میں تقریر نہ کریں، صرف آپ شریک ہو جائیں، اور اس سعادت میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس جلسے میں ہو کر آ جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر تقریر کرتے ہوئے جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جانا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، اگر حضور کے کھاتے میں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے، میرے استاد شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، ان کو ایک طرف بازو سے میں نے پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف سے میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھاما ہوا تھا، اور ہم حضرت کو صفا مروہ کے درمیان سعی کروا رہے تھے، اور ہر چکر کے پورا ہونے پر کبھی صفا پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہاڑی پہ، جب چکر پورا ہوتا صفا پر تو وہاں مروہ پر جب ہوتے تو وہاں ہم حضرت کو بٹھاتے، ٹانگیں دباتے، اور پھر اگلے چکر کے لیے حضرت کو ساتھ لے کر چلتے۔ تو میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ویل چیئر لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو، آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر صفا مروہ کے درمیان سعی کر لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر میں پیدل چلوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ فرمایا اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے میری موت آ جائے، اس سے زیادہ اچھی موت کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا حنیف، حضور علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا تو سواری پر ثابت ہے کہ حضور نے سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، مگر صفا مروہ کے درمیان سواری پر سوار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور کہا میں نے طواف تو ایسے کر لیا، اب میں صفا مروہ کی سعی ویل چیئر پر کیوں کروں؟ میرے نبی نے کبھی سواری پر صفا مروہ کی سعی نہیں کی، اور طواف تو نام ہے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا دینے کا، خواب آپ کسی کے کندھوں پر لگا لیں، ویل چیئر پر لگا لیں، سواری پر لگا لیں، طواف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ طواف نام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 مرتبہ چکر لگا لو، مگر سعی تو پاؤں کے اوپر چلنے کا نام ہے، مشی بالاقدام کا نام ہے۔ اس لیے میں اب طواف تو ایسے کر لیا، اب میں صفا مروہ کی سعی ویسے کروں جیسے میرے نبی نے کی، تو میں مر تو سکتا ہوں مگر حضور کی سنت کے خلاف میں سعی نہیں کروں گا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ ایک پوچھا گیا حضرت آپ مکے آ کر صرف عمرہ کرتے ہیں، تھوڑا رہتے ہیں، زیادہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، رمضان میں جایا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ مدینہ پاک میں گزارتے تھے، جمعرات کو ہر جمعرات کو مکہ جاتے تھے عمرہ کرنے، عمرہ کر کے واپس جمعہ پڑھ کر یا رات کو تراویح پڑھ کر مدینے آ جاتے تھے، مکہ المکرمہ میں 2 دن رہتے، ہر باری میں یا 1 دن رہتے، زیادہ وقت مدینہ منورہ میں رہتے۔ پوچھا گیا حضرت
آپ مدینے میں کیوں زیادہ رہتے گئے، مکے میں کیوں زیادہ نہیں رہتے؟ تو کیا پیارا جواب دیا، فرمایا مکے میں جس ذات کا گھر ہے وہ ملتان میں بھی مل جاتی ہے، اور مدینے میں جس کا گھر ہے وہ مدینے میں ہی ملتا ہے، وہ مدینے میں ہی موجود ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ اس لیے چاہتا ہوں جتنا زیادہ وقت ملے حضور کے قدموں میں گزار دوں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی الشیء یذکر بالشیء۔ اگر ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ یہ آج کا عظیم الشان اجتماع اس بات کا پیغام ہے، اور یہ پیغام تمام ان طاقتوں اور قوتوں کے لیے ہے جو اب تک پاکستان کے اندر ختم نبوت کے مسئلے پر وقتاً فوقتاً ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسمبلی کے متفقہ فیصلے کو ترمیم کرنے کی یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ لاکھوں کا اجتماع اور یہ عاشقان ختم نبوت کا اجتماع، یہ ختم نبوت کے پروانوں کا اجتماع اسلام آباد کو بھی اور دنیا کے تمام ملکوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ختم نبوت کے چوکیدار زندہ ہے، ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہے، ختم نبوت پر پہرا دینے والے سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ جاگے ہوئے ہیں۔ میں نے آج آتے ہوئے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا جو چل نہیں سکتے تھے، سہاروں پر آ رہے تھے۔ یہ مجمع پیغام دے رہا ہے اسلام آباد کو، یہ مجمع پیغام دے رہا ہے عالمی طاقتوں کو، یہ مجمع پیغام دے رہا ہے منکرین ختم نبوت کا کہ ہم تمہیں ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم ختم نبوت پہ چوری تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ جب چوکیدار جاگ رہا ہوتا ہے، پہرے دار جاگ رہا ہوتا ہے، چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ آج یہ مجمع پیغام دے رہا ہے ہم چوروں اور ڈاکوؤں کا تعاقب کرنا جانتے ہیں۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے وہ ختم نبوت کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے کہو ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ میرے دوستو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم اسلام کے پہرے دار ہیں۔ وفاق المدارس بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس کی ایک میٹنگ پرویز مشرف کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ وردی میں تھا، ملک کا مطلق العنان حکمران تھا، ڈکٹیٹر تھا، اور اس نے ہمیں کہا کہ پاکستان کے مفاد کا یہ تقاضا ہے، پاکستان کے استحکام کا یہ تقاضا ہے۔ ایسی باتیں پاکستان کے مفاد کے نام پر کر رہا تھا جو مدارس کے خلاف تھی، جو اسلام کے خلاف تھی۔ تو میرے قائد حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا پرویز مشرف کے سامنے جو جس ٹیبل کے اوپر اس کی کرسی تھی، 7 حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے اس کے آگے ٹیبل پر مکہ مار کر ہاتھ مار کر کہا پرویز مشرف پاکستان کے ٹھیکیدار مت بنو، ہم تم سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں، ہم اسلام کے بھی چوکیدار ہیں اور پاکستان کے بھی چوکیدار ہیں۔ سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند صدر وفاق مولانا سلیم اللہ خان۔ کوئی پاکستان کے مفاد کے نام پر ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم ان اکابر کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے قرارداد مقاصد کو مرتب کیا، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، مانوی اولاد ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا مقدمہ لڑا،
ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پورے ملک میں ختم نبوت کی تحریک چلائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کے مفاد کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کے نظریے کا تحفظ ہے۔ اور یاد رکھو، ختم نبوت کا تحفظ پاکستان کی اسمبلی نے نہیں کیا، ختم نبوت کے عقیدے نے اسمبلی کا تحفظ کیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ قومی اسمبلی نے ختم نبوت کا تحفظ کیا، ختم نبوت نے پاکستان کا تحفظ کیا ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ نے پاکستان کی اسمبلی کا تحفظ کیا ہے، پارلیمنٹ کا تحفظ کیا ہے، اور یہی عقیدہ پاکستان کا محافظ ہے۔ جو ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، نظریے کا بھی دشمن ہے اور جغرافیے کا بھی دشمن ہے۔ پاکستان کی اسمبلی کے ماتھے پر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہم اسی اسمبلی کے پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ اور چوکیدار ہیں، اسی کے ہم پہرے دار ہیں۔ اس لیے پاکستان تب بچے گا جب ختم نبوت کا مکمل تحفظ ہوگا۔ اگر پاکستان میں ختم نبوت کے بارے فیصلے کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں آپ کو کانفرنس کی کامیابی کی مبارک کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ کانفرنس اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ اللہ نے ربیع الاول کا چاند آنے والے کل کو نہیں، آج شامی دکھا دیا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو مدینہ دکھا، جو جو سبحان اللہ کہے گنبد خضرا دکھا، جو جو سبحان اللہ کہے اس کو مکہ دکھا، جو جو سبحان اللہ کہے حضور کی شفاعت نصیب فرما، جو جو سبحان اللہ کہے جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرما، جو سبحان اللہ کہے حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب فرما۔ کئی ڈیریاں کہتی تھیں کل 30 ربیع سفر ہوگی، یکم ربیع الاول ہفتے کے دن ہوگی۔ یہ اس کانفرنس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ تم نے مغرب کے وقت کانفرنس شروع کی، اللہ نے ربیع الاول کا چاند دکھا دیا۔ اور کون آیا ربیع الاول میں؟ کہنے والے نے کیا کہا؟ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ کون آیا ربیع الاول میں؟ کون سی ہستی آئی؟ میں آپ سے ایک جملہ کہلوانا چاہتا ہوں اور اس جملے کے بعد پھر ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پورے مجمع میرے ساتھ کہے گا سب سے اعلیٰ، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ میں دعا کرتا ہوں جو جو کہے محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ اس کو جنتی بنا دے، اللہ اس کو حضور علیہ السلام کی جنت میں رفاقت نصیب فرما دے۔ کون ہستی آئی ہے ماہ ربیع الاول میں؟ ذرا میرے ساتھ مل کر کہیے جناب نبی کریم حضور علیہ السلام آئے ہیں۔ اور حضور کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ سارا مجمع کہے حضور علیہ السلام کی صورت سب سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پوری دنیا کو بتا دو کس طرح تم حضور کے دیوانے ہو۔ حضور علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کے سر مبارک، حضور کے سر مبارک کے بال وفرا لما جمہ بال، حضور کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ السلام کے رخسار، حضور علیہ السلام کے زبان مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک،
हुजूर अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक, हुजूर की कमर पर मोहर नबुव्वत, हुजूर अलैहिस्सलाम का चलना, हुजूर का बैठना, हुजूर का सोना, हुजूर का जागना, हुजूर अलैहिस्सलाम का बोलना, हुजूर का चुप रहना, हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्के की जिंदगी, मदीने की जिंदगी, ऐलान नबुव्वत से पहले की जिंदगी, ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी, हुजूर की रात की जिंदगी, हुजूर की दिन की जिंदगी, हुजूर की सुबह, हुजूर की दोपहर, हुजूर की शाम, हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन, हुजूर की जवानी, हुजूर का बुढ़ापा, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिहाद का तरीका, हुजूर की तबलीग का तरीका, हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का तरीका, हुजूर की नमाज, हुजूर का रोजा, हुजूर के हज का तरीका, हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुरान पढ़ने का अंदाज, हुजूर अलैहिस्सलाम की तहज्जुद, हुजूर अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा, हुजूर के अहले बैत, हुजूर की बेटियां, हुजूर की बीवियां, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत, हुजूर का मेराज, हुजूर के मौजिज़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर बोल, हुजूर का किरदार और गुफ्तार, और हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत, हुजूर की रिसालत। अल्लाह आपको भी सबसे आला बनाए, मुझे भी सबसे आला बनाए। यह किला कोहना कासिम बाग का ग्राउंड फुटबॉल के मैच देखता है, ये क्रिकेट के मैच देखता है, ये इसका प्लाट, इसके ये दीवारें, इसकी सीढ़ियां तमाशाई देखती है। आज ये भी नाश कर रहा है। मैं हुजूर के गुलामों को देख रहा हूं, मैं हुजूर के दीवानों को देख रहा हूं, मैं हुजूर के जानिसारों को देख रहा हूं। अगर जबान मिल जाए इस प्लाट के घास को, अगर जबान मिल जाए इसकी सीढ़ियों की ईंटों को, अगर जबान मिल जाए इसके स्टेज को, अगर जबान मिल जाए इसकी फिदा को, तो हर एक कहेगा खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। इस ग्राउंड ने कई सदर देखे, कई वजीर आजम देखे, कई सिर्फ सियासी लीडर देखे, लेकिन आज ये अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है, ज़बान हाल से बता रहा है कि आज मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को देख रहा हूं, आज मैं दीन के बादशाहों को देख रहा हूं। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आज ये भी कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। हुजूर किस शान रिसालत के साथ आए, रबीउल अव्वल में आने वाली हस्ती किस शान के साथ आई। आपने अभी सबसे आला कहा, इख्तिसार से कहता हूं, मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुल आलिया इसका मतन बयान कर गए। मैं उस मतन का हाशिया भी नहीं, शरह होने का दावा तो कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ उसके शोशे की बात कर सकता हूं कि उन्होंने फरमाया कि हुजूर से पहले जितने नबी आए वो कौमों के नबी बनकर आए। मैं इसी की वदाहत में अर्ज करता हूं, मेरा पैगंबर आया तो इस शान रिसालत के साथ आया, इस अज़मत के साथ आया, इस कमाल के साथ आया। मैं कहा करता हूं, हुजूर को हर कमाल अल्लाह ने कमाल दर्जे का अता किया, हर कमाल, सारा मजमा कहे हुजूर को हर कमाल
कमाल दर्जे का अता किया। कमाल में भी दराजात होते हैं, रिसालत कमाल है। हुजूर किस कमाल के साथ आए हैं? हुजूर से पहले जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, वो कौमों के नबी बनकर आए, वो अपने अपने इलाकों के नबी बनकर आए। लेकिन जब आमना का लाल आया, ताजदार मदीना आया, तो कुरान की जबान में ऐलान हुआ कि आप सिर्फ मक्के और मदीने वालों के नबी नहीं, आप सिर्फ हिजाज के नबी नहीं, आप सिर्फ सऊदी अरब के नबी नहीं, आप पूरी दुनिया के इंसानों के नबी और पैगंबर बनकर आए। कुरान पढ़ो, हर पैगंबर अपनी कौम को खिताब करता है, या कौम कह रहा है, मगर कुरान की जबान में एक ही ऐसा नबी पैगंबर है जिसने अपनी कौम को खिताब नहीं किया, बल्कि कहा ए इंसानों, आप कुरान की जबान में कहा या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे पैगंबर की पहली शान रिसालत ये है कि आमना का लाल आया तो सारी दुनिया के इंसानों का नबी और पैगंबर बनकर आया। हर नबी अपनी कौम का नबी है, हुजूर सारे इंसानों के नबी है। दूसरी शान, हुजूर से पहले जितने नबी आए वो अपने अपने जमानों के नबी बनकर आए। हुजूर आए तो अपने जमाने के ही नहीं, दुनिया में आने से पहले भी नबी, दुनिया में आने के बाद भी नबी, दुनिया से जाने के बाद भी नबी। मेरा पैगंबर सिर्फ हाल का नबी नहीं, माजी का भी नबी, हाल का भी नबी, मुस्तकबिल का भी नबी। वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील में जाऊं। दूसरी शान ये है कि आप सारे जमानों के नबी, और तीसरी शान ये है कि हुजूर से पहले जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, वो तमाम के तमाम अल्लाह की एक मखलूक इंसानों के नबी बनकर आए। मगर आमना का लाल आया तो सिर्फ इंसानों का नबी बनकर नहीं आया, ऐलान किया नबुव्वत वाली जबान से, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, का मिस्ताक जबान से, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं मोहम्मद सिर्फ इंसानों का नहीं, मैं तमाम मखलूकात का नबी और पैगंबर बनकर आया हूँ। मेरा रब सबका रब है और मैं मोहम्मद सबका मुस्तफा हूँ। वो रब्बुल आलमीन है, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। सुभान अल्लाह कहो, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो याद रखो, हुजूर सारे इंसानों के नबी, हुजूर सारे जमानों के नबी, हुजूर सारी मखलूकात के नबी, हुजूर अलैहिस्सलाम इंसानों के नबी तो है ही, जिन्नात के भी नबी, इसलिए आपको नबी उस सकलैन कहा जाता है। कुरान में सूरह जिन है, हुजूर जिन्नात को तबलीग भी किया करते थे। आप जिन्नात के भी नबी, आप फरिश्तों के भी नबी, आप हैवानात के भी नबी। वक्त नहीं के दलाइल दो, हमारा नबी जमीन का भी नबी, आसमान का भी नबी, फर्श का भी नबी, अर्श का भी नबी, यहाँ का भी नबी, वहां का भी नबी। इसलिए हर एक का मेराज जमीन पर, हुजूर का मेराज आसमानों पर। क्यों? हिकमत एक ये है ताकि फरिश्ते भी ऐलान करें, उनको भी पता चले हमारा नबी आ रहा है। हर आसमान के फरिश्ते कहते हैं मरहबा मरहबा बिन नबी ये साले, आइए आइए हमारे नबी। तो हमारा पैगंबर सारी मखलूकात का नबी। और चौथा एजाज ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी आए, उनके बाद भी नबी आए, मगर जब हुजूर आए तो अल्लाह ने सर पर रिसालत का ताज भी रखा, खत्म नबूवत का ताज भी रखा। पहले जो आया उसके बाद आया, मगर हुजूर आए तो अब कोई नहीं आएगा। और खत्म नबुव्वत का माना तकमील नबुव्वत है। इसलिए ऐलान हुआ अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दोस्तों, हमारा नबी मुकम्मल, हमारा कुरान मुकम्मल, हमारा दीन मुकम्मल। इसलिए हमें जो अल्लाह ने रिश्ता दिया, ऐसा रिश्ता कि पैगंबर दुआ करें, तमन्ना करें, आरजू करें, अल्लाह आखिरी नबी का उम्मती बना देता, हमें नबी ना बनाता। आप और मैं खुश नसीब हैं, हुजूर का रिश्ता मिला। अब कादियानी क्या चाहता है, मिर्जाई क्या करता है, वो आपका मेरा रिश्ता हुजूर से तोड़ना चाहता है। हाथ बुलंद करके कह दो, जो रिश्ता अल्लाह ने हमारा हुजूर से जोड़ा है, दुनिया की कोई ताकत ना तोड़ सकती है, ना कमजोर कर सकती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इस्लामाबाद को पैगाम है, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इस खत्म नबुव्वत पे मुत्तफ़िक़ा फैसले को कमजोर करने की कोशिश मत करो, चोरियां मत करो, डाके मत डालो,
اور تمہاری نظر میں ووٹ کی چوری بڑی چوری ہے، تمہاری نظر میں الیکشن کی چوری بڑی چوری ہے، لیکن آج پورا مجمع میرے ساتھ ہاتھ ہلا کر کہتا ہے ہمارے نزدیک ختم نبوت والے فیصلے کی چوری سب سے بڑی چوری ہے، سب سے بڑی چوری ہے۔ اگر ووٹ کا چور، الیکشن کا چور برداشت نہیں ہو سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے، تو یاد رکھو اس کے لیے سڑکیں ہوں گی، جلسے ہوں گے، دھرنے ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ختم نبوت کے فیصلے کی چوری ہوئی تو پھر شہادتیں ہوں گی۔ اور اتنی بات یاد رکھو، حضور کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دینا بھی ہمارا ایمان ہے اور جان لینا بھی ہمارا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا